جی بچوں، تو اب بات کی جائے گی ٹوبا ٹیک سنگھ کے اہم نکات کی طرف۔ سب سے پہلا نقطہ تقسیم ہند کا فیصلہ۔ تقسیم ہند میں ہندوستان اور پاکستان دو ملکوں کی تقسیم کا فیصلہ ہوا، اور اس فیصلے کے بعد یہ بھی طے پایا کہ اس میں شامل تمام چیزوں کا تبادلہ ہوگا، حتیٰ کہ پاگلوں کا تبادلہ بھی قرار دیا گیا۔ نمبر 2، لاہور کے پاگل خانے کا اندرونی منظر بیان کیا گیا کہ وہاں پر پاگلوں کی بہت سی اقسام تھیں۔ قاتل پاگل بھی تھے، ذہنی معذور، عاشق پاگل اور حب الوطن پاگل بھی تھے۔ نمبر 3، تقسیم ہند کے بارے میں ان تمام لوگوں کے تاثرات اور جذبات کا اظہار ملتا ہے، اور منٹو نے جس طریقے سے ان تمام ذہنی معذور لوگوں کے جذبات کا اظہار کیا ہے، وہاں پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ وہ لوگ سچے دل سے اپنی ذہنی توازن کھو جانے کے باوجود بھی زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کے اظہار کے مختلف طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں۔ بھوشن سنگھ کا کردار آ گیا، جو اس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ فضل دین کا ذہنی الجھاؤ۔ جب بھوشن سنگھ سے ملنے آیا اور بھوشن سنگھ نے اس سے یہ سوال کیا کہ ٹوبا ٹیک سنگھ کہاں ہے، تو اس نے جواب دیا وہی ہے جہاں تھا۔ تو یہ کشمکش فضل دین کے اس جملے سے ظاہر ہوتی ہے۔ تبادلے والے دن کا منظر، جب بھوشن سنگھ کو بارڈر پہ لایا گیا اور بھوشن سنگھ نے زمین کے اس ٹکڑے پر جان دے دی جو نہ پاکستان میں تھا نہ ہندوستان میں، بلکہ یہ اس کا اپنا ایک ٹوبا ٹیک سنگھ کہلایا تھا۔ تو بچوں، یہ تمام اہم نکات جو ٹوبا ٹیک سنگھ سے اخذ کیے گئے۔